سمجھ میں بات آ گئی تو میں علی کا تذکرہ کر رہا تھا. خدا کی قسم یہ تنہا علی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ پورے خاندان کا تذکرہ ہے. امامت اگر سمٹے تو علی میں ہو، پہلے تو بعد میں تھک جائے. کبھی اس جملے کی تشریح کروں گا. امامت ہو، ولایت ہو، کچھ بھی ہو، اگر سمٹے تو علی بنے، پہلے تو بعد میں تھک جائے. بھائی آنا تھا نا اس مرحلے فکر تک. اب میں کیا بات کروں، بہت ہی مختصر مسائل پڑھوں گا. اور یہ وہ شہزادہ جس کے غم میں تم آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو. ہمارا 11واں امام، عمر کتنی ہے؟ 28 برس. اچھا اتنی چھوٹی عمر تم نے دیکھی؟ 28 برس. اور پوری زندگی قید خانے میں گزر گئی. تمہاری سوائے غلط ہو گئی. اب میں اپنے سننے والوں سے کیا عرض کروں کہ یہ پرسہ صاحب الزمان کو پرسہ ہے. دیکھو ایک جملہ سنو، مسائل مختصر پڑھوں گا لیکن یہ جملہ میرا سنتے جاؤ کہ یہ تنہا حسن عسکری کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امامت کا مسئلہ ہے. زندگیاں قید خانوں میں گزر گئی. سوشیالوجی کا مسئلہ ہے کہ تخت میں، اگر تخت تو نہیں سمجھتے نوجوان دوست، کرسی، اعتدار کی کرسی میں اور جیل میں تضاد ہے. اگر کرسی پر اچھا ہوگا تو جیل میں برے ہوں گے، اور اگر کرسی پر برا ہوگا تو جیل میں اچھے ہوں گے. میں نے بہت عجیب و غریب بات کہی کہ اگر کرسی پر اچھا ہوگا جیل میں برے ہوں گے، اگر کرسی پر برا ہوگا جیل میں اچھے ہوں گے. آل محمد نے جیل کو قبول کر کے اپنے عہد کے حکمرانوں کے چہروں سے نقابیں کھینچی. اب دیکھو اس امام نے یہ 28 برس کی عمر میں بتا دی نا، تفسیر اس امام نے لکھی. اور آج بھی تفسیر حسن عسکری کے نام سے تھوڑا سا حصہ اردو میں بھی ترجمہ شدہ موجود ہے. پوری تفسیر یہ پڑھی تھی لیکن اب ہمارے پاس وہ پوری تفسیر نہیں ہے. تو ایک کام تو اس امام نے کیا اس 28 سال کی عمر میں اور زندان میں. اچھا جیل کے اندر کچھ جانتے ہو؟ تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ جیل کیسی تھی. ایک کنواں تھا جس میں کنویں کے اندر سے یہ امام بولتا جاتا تھا، اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تفسیر لکھتے تھے. اور اسی تفسیر نویسی کے ساتھ ساتھ بیٹے کو حکومت وقت سے بچانا بھی ہے اور لوگوں میں تعارف بھی کرانا ہے. بڑے مشکل برائی ہے اس امام کے. بیٹے کا تعارف کرانا ہے عوام سے، حکومت وقت سے بچانا ہے. یہ بھی کیا اس امام نے، یہ بھی کیا اس امام نے. جب اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرے پاس دار وقت میں گنجائش نہیں ہے. جب جا رہا تھا تو اس تفسیر میں یہ لکھا گیا، کیا ہے وہ جملہ؟ اما من کانا من فقہائنا سائلا لنفسه حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا. دونوں طریقے سے آگے بھی پیچھے بھی فَإِنْ أَوَامِرَ يُقَلِّدُوهَا. اب ہمارے فقہاء میں سے جو بھی اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، خواہش نفس کے خلاف عمل کرنے والا ہو، ہمارے فقہاء، ہمارے علماء میں سے اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو، عوام پر واجب ہے کہ ایسے عالم کی تقلید کریں. یہ میسج ہے. یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے جسے نقل کیا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی تفسیر میں، اور جو آج ہمارے پاس موجود ہے. تو ایک طرف مستقبل میں شیعوں کو کرنا کیا ہے اس کا درس دیا، دوسری طرف تفسیر لکھی، تیسری طرف اپنے اس بیٹے کا تعارف کرایا، حکومت سے بچایا بھی اور تعارف بھی کرایا. 28 برس کی عمر. میں اگر جملہ کہوں
बर्दाश्त कर लेना। आगे मोहम्मद के जनाजों के साथ कोई अच्छा सलूक कभी नहीं किया। बस दो चार जुमले सुनो, बिल्कुल तफसील में नहीं जाऊंगा। शहजादे का ताबूत बरामद होगा, शहजादे के सिलसिले में जो डकला ने कर दिया मोहम्मद के जनाजों के साथ कभी दुनिया ने अच्छा सलूक नहीं किया। अजीब और गरीब जनाजे होते हैं, अजीब और गरीब जनाजे होते हैं। अली का जनाजा याद है तुम्हें? चादर में डाल के ले गए, वो तो याद होगा मैं सुनने वाला। अच्छा हसन इब्न अली का जनाजा याद है? दुनिया का कोई जनाजा घर से निकलने के बाद घर वापस नहीं आता। ये पहला और आखिरी जनाजा है जो घर से निकल के फिर घर में वापस आया। अब ये जनाजे देख रहे हो? अच्छा मोसिए काजिब के जनाजे का पता है? नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक बगदाद के पुल पे जाकर रबदी हो गया और बहुत देर पड़ा रहा, किसी को कुछ नहीं मालूम है किसका जनाजा है। जनाजे देख रहे हो? अच्छा मैं सुनो, तुमने गिरिया किया, मजीद तबाह हो गई, लेकिन अब ये जनाजे तो तुमने सुने और सुनते ही रहते हो। एक जनाजा जो उठ न सका, शाम की कोठरी में दफन हो गया। जिस तरीके से मुंशी काजिम को हथकड़ियों में दफन किया गया, वैसे ही ये बच्ची अपने फटे हुए कुर्ते में दफन हुई। शाम में देखो इस बच्ची का जुमला सुन लो, फिर मैं वापस जाऊंगा हुसैन के जनाजे की तरफ और बात वही मुकम्मल होगी हुसैन के जनाजे पर। बस दो जुमले सुनो। कल मैंने बयान किया था 3 दिन शाम में मातम रहा। वो बच्चा बहुत तवज्जो है, जो बड़ा चहीता बच्चा था। अब तुम पूछोगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है मोहम्मद बाकिर। 5 साल का बच्चा था। रिवायत उससे बयान कर रहा हूं। अजीब बात है, जब 3 दिन मातम हो लिया तो शहजादी ज़ैनब ने हुक्म दिया कि अब हम तैयार हैं और हम करबला से होते हुए मदीने वापस जाएंगे। सुन रहे हो? तुम हो चुके और मेरा ये मिशन है कि जब मसाइल होता है तो तकरीर मुकम्मल कर दो, तकरीर खत्म हो चुकी। अब ये 2-4 जुमले सुनते जाओ। महमिल लाए गए, सवारियां लाई गई, अब नाकों पर कजावे हैं, महमिलों पर पड़ती। काफिला तैयार हुआ, बीवियां बड़े एहतराम से महमिलों में बैठ गई। जब बैठ गई तो शहजादी ज़ैनब ने आवाज दी, इस काफिले को जिंदान की तरफ से बुलाया जाए। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया। पूरा काफिला आकर जिंदान के दरवाजे पर रुक गया। देखो शहजादी का जनाजा देखो। अब आवाज दी कि शाम की औरतों को बुलाओ। सुनो, तुम हो चुके ना, तो अब मैं तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए जुमला कहना चाह रहा हूं। ये जो छोटी बच्ची थी जिसके जनाजे का मैं तस्करा कर रहा था, शाम की औरतें इस बच्ची से मायूस हो गई थी। घरों में खाना वगैरह तैयार करके वो खाने के दरवाजे पर आ जाती थी। प्यारी सी बच्ची उससे पूछती थी, बीबी तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बेटी तुम किस
مان سے ہو. بچی دن بھر ان کی باتوں میں جواب دیتی رہتی تھی. جب قافلہ آ کے رکا تو شہزادی زینب نے کہا ذرا شام کی عورتوں کو بلاؤ. شام کی عورتیں جب آگے جمع ہوئی تو پردہ محفل اٹھایا اور کہا شام کی عورتوں، اللہ نے تمہیں صاحب اولاد کیا ہے. اللہ تمہاری بچیوں کو، تمہارے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہم بھی ایک بچی رکھا کرتے تھے جسے تمہارے زندان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر تمہیں کاروبار دنیا سے کبھی فرصت مل جائے تو میری بچی پہ کی قبر پہ آ کے ایک شمع جلا دینا. ظاہر ہے کہ اب تابوت برآمد ہوگا، اب تابوت برآمد ہوگا، لیکن میری مجبوری مجھے معاف کر دینا، یہ میری مجبوری ہے. بھئی یہ جتنے جنازوں کا میں نے تذکرہ کیا، بھئی کتنی بھی تحقیق کی گئی ہو، دفن تو ہوئے نا، پہنچ گئے، بھئی دفن تو ہوئے، احترام تو بعد میں ہوا، لیکن میں کیا کروں؟ تاریخ کربلا کا راوی کہتا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ پسرے ساتھ نے کہا اب سوار گھوڑوں کی نال بندی کریں، حسین کے لانچے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. آخری جملہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بیوی اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے یہ کہہ رہی تھی نانا آپ کے جنازے پر فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، یہ آپ کے نوازے کا جنازہ ہے. گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور کوئی بچانے والا